بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ہے کہاں؟ میں نے بظاہر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے لہجے کے اضطراب کو چھپانے میں بمشکل کامیاب ہوا تھا۔ تمہارے سب ساتھی یہیں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کافی عرصے سے وہ ایک طرح سے ہمارے ہی محکمے کے آدمیوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں اسی بستی میں خانہ بدوشوں کے روپ میں موجود ہیں اور کچھ مختلف مقامات پر مختلف بحروپوں میں مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ سلیمان کو ایک بازو سے محروم دیکھ کر اور صفدر کی موت کی خبر سن کر میرے دل پر جو گاؤ سا پڑا تھا، اس کی اذیت میں ذرا کمی ہوئی، ورنہ مجھے تو اپنے باقی ساتھیوں کے بارے میں بھی تشویش ہو چلی تھی۔ نفیس صاحب بولے، ریڈ ڈاٹ جیسی خطرناک طاقت سے ٹکراؤ میں تمہارے صرف ایک ساتھی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن یہ ان لوگوں کے ہمارے ساتھ آ ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب سے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کام شروع کیا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی خاص گزند نہیں پہنچی۔ البتہ مختلف خطرناک کارروائیوں میں ہمارے کئی آدمی کام آ چکے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہارے آدمیوں نے ہمارے آدمیوں سے زیادہ صلاحیت اور معاملہ فہم اور ذہین ہونے کا ثبوت دیا۔ خصوصاً اس لڑکی کی صلاحیتیں دیکھ کر تو یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی لڑکی ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صورتحال اب بھی کچھ عجیب ہی ہے، نفیس صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ ریڈ ڈاٹ کچھ اس انداز میں ہمارے ملک میں بکھری ہوئی تھی اور اس کے زار خرید لوگ کچھ اس طرح مختلف محکموں میں سرایت کر چکے تھے کہ کسی ایک آپریشن کے ذریعے اس کا خاتمہ ممکن نہیں تھا۔ تعداد میں وہ سب لوگ مجموعی طور پر شاید چند ہزار سے زیادہ نہ ہوں، لیکن ان کے پاس جیسی جیسی سائنسی ایجادات موجود تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے اندیشہ تھا کہ کسی براہ راست اور فیصلہ کن تصادم میں وہ لوگ چند منٹ میں خدا نخواستہ ہمارے ملک کو کھنڈر بنا سکتے تھے۔ اس خطرے سے تو میں بھی آپ کو آگاہ کر چکا تھا، میں نے یاد دلایا۔ درست ہے، لیکن اس کا صحیح اندازہ ہمیں کچھ چیزیں ہاتھ آنے کے بعد ہوا۔ نفیس صاحب بولے، ان کے اصل اور بڑے ٹھکانے ہمارے 3 شہروں میں تھے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ لاہور میں تو باقاعدہ ان کی ایک زیر زمین دنیا آباد تھی، ایک الف لیلوی اور طلسماتی سی دنیا جس کی سیر تم کر چکے تھے۔ کیا آپ اس زیر زمین دنیا تک پہنچ گئے؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو وہ سب سے بڑا کارنامہ تھا جو ہم تمہارے ساتھیوں اور خصوصاً اس لڑکی راہیلہ کی وجہ سے انجام دے سکے۔ پھر جیسے انہیں کچھ یاد آیا، ہاں، ایک اور لڑکی نے اس ضمن میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ انہی کے کیمپ کی لڑکی تھی، لیکن اس نے گویا ان سے غداری کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیا۔ اگر وہ ہماری مدد نہ کرتی تو شاید ریڈ ڈاٹ کی لاہور کی زیر زمین دنیا تک پہنچنا تو تقریباً ناممکن ہوتا، اور اس پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں تو بہت ہی خون ریزی ہوتی، نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہوتی۔ اس کی مدد اور راہیلہ کی کمانڈو کارروائیوں کی وجہ سے یہ کام آسان ہوا اور زیادہ جانی نقصان نہیں ہونے پایا۔ ان واقعات کی تفصیل تمہیں راہیلہ سے معلوم ہو جائے گی۔ وہ جرجری سے لیتے ہوئے بولے، اب سوچتا ہوں تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے وہ سائنس فکشن پر مبنی کوئی خواب تھا جس سے ہم سب گزر رہے تھے۔ ہر لمحے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی آنکھ کھل جائے گی اور سب کچھ غائب ہو جائے گا، جھوٹا ثابت ہوگا۔ وہ لڑکی کون تھی جس نے ان کے کیمپ میں ہوتے ہوئے آپ کی مدد کی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تو یہ ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ ایک لحاظ سے تم صحیح کہہ رہے ہو، نفیس صاحب نے تسلیم کیا۔ ان کے کیمپ کا کوئی شخص غداری کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن وہ لڑکی دراصل بنیادی طور پر ان کی ساتھی نہیں تھی، یعنی سفید فام نہیں تھی۔ وہ یہیں کی تھی، تم اسے جانتے ہو، وہ بھی تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہے، بلکہ شاید وہ تمہاری عقیدت مند ہے۔ کسی زمانے وہ پرنسس تہمینہ کے نام سے انٹرکان میں ڈانس کیا کرتی تھی۔
اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ در حقیقت ہنی کا ذکر کر رہے تھے، جسے ریڈ ڈاٹ والوں نے برین واش کے ذریعے اپنے اشاروں پر ناچنے والی کاٹھ پتلی بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے سائنسی تجربات کے دوران شاید اس کے ذہن کے کچھ خلیے ان کی پسند کے سانچوں میں ڈلنے سے بچ گئے تھے۔ اس لیے اس نے پرنسس تہمینہ کے روپ میں بھی میری مدد کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ریڈ ڈاٹ کے زیر عتاب آ گئی تھی اور انہوں نے اسے غائب کر دیا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے کس طرح اس نے ریڈ ڈاٹ کے خلاف آپریشن میں نفیس صاحب کے اور میرے ساتھیوں کی مدد کر ڈالی تھی۔ خیر، یہ تفصیلات تو میں بعد میں معلوم کر سکتا تھا، فی الحال تو میں مختصراً سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ سمجھ گیا آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ بہرحال آپ لاہور والی زیر زمین دنیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ ہاں، نفیس صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور واسکٹ کی جیب سے ایک اور بیڑی نکال کر سلگائی۔ وہ زیر زمین دنیا تباہ ہو چکی ہے، کچھ ہمارے ہاتھوں تباہ ہوئی، کچھ انہوں نے خود تباہ کر دی تاکہ چیزیں ہمارے ہاتھ نہ لگنے پائیں۔ اس کے باوجود بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں، بہت کچھ معلوم ہوا، بہت سے افراد ان کے بھی مارے گئے۔ اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ کراچی میں ان کی اس قسم کی کوئی زیر زمین دنیا موجود نہیں ہے، لیکن وہاں بہت سے اہم افراد موجود ہیں جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ابھی ہم تلاش نہیں کر سکے، ان تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں پہلے اسلام آباد کی طرف توجہ دینی پڑی، کیونکہ یہاں ان کی دوسری زیر زمین دنیا موجود ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار مجھے اسلام آباد کے نواحی علاقے سے اغوا کیا گیا تھا اور میری آنکھ ایک عجیب الف لیلوی اور طلسماتی سے ماحول میں کھلی تھی۔ نفیس صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے، در حقیقت ان کے یہاں والے ٹھکانے کی حیثیت وہی تھی جو انسانی جسم میں دماغ کی ہوتی ہے۔ سب کچھ یہیں سے کنٹرول ہوتا تھا، اہم احکامات یہیں سے جاری ہوتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اب یہاں زیادہ افراد موجود نہ ہوں، لیکن ان کے نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے آلات، کوئی بہت بڑا کمپیوٹرائزڈ نظام اور کچھ بہت تباہ کن قسم کی سائنسی ایجادات یہیں موجود ہیں، جو محض کوئی ایک بٹن دبائے جانے کی منتظر ہیں، جس کے بعد خوفناک تباہی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس زیر زمین دنیا کی تلاش میں یہاں پڑے ہیں؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہمیں لاہور میں کچھ انتہائی جدید کمپیوٹروں کے تیار کردہ نقشے اور دیگر تفصیلات وغیرہ ملی تھیں، جن میں سے بیشتر ہمارے لیے ناقابل فہم تھیں۔ بہرحال ہمارے کئی شعبوں کے ماہرین نے ان پر سر کھپایا۔ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ زیر زمین دنیا اس علاقے میں 8-10 میل کے قطر میں کہیں موجود ہے۔ ہم کئی ایسے طریقوں سے کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے اس علاقے کو کھنگال چکے ہیں، حساس آلات کے ذریعے، کمپیوٹروں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چپے چپے کا جائزہ لے چکے ہیں، لیکن ہمیں کسی زیر زمین دنیا کا سراغ نہیں ملا۔ لیکن جو چیزیں ہمیں ملی تھیں، ان کی مدد سے بہرحال ایک سمت کا تعین کر کے ہم کام کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ مجھے تو یہاں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ کام یہاں نہیں ہو رہا، تم نے شاید دیکھا ہو یہاں سے چند فرلانگ دور کنسٹرکشن کے لیے کیمپ لگے ہوئے ہیں، کھدائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ آج تو خیر چھٹی کا دن ہے، وہاں بھی تمہیں کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوا۔ اصل میں یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی سے یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا واٹر سپلائی اسکیم پر کام شروع ہوا تھا، قریب ہی ایک جھیل واقع ہے۔ ہم جب ریڈ ڈاٹ کے چکر میں اس طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ترکیب یہ کی کہ رفتہ رفتہ کنسٹرکشن کمپنی کے تمام ملازمین کو ایک ایک کر کے ایک اور جگہ بھجوا دیا گیا، جہاں وہ ایک اور ٹھیکے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے تمام بورڈ، مشینری وغیرہ اسی طرح یہاں موجود رہی۔ راتوں رات نہایت خاموشی سے صرف افراد تبدیل ہوتے رہے۔ کمپنی کے آدمیوں کی جگہ فورسز کے آدمیوں نے لے لی، اور اسی دوران ہم نے یہاں یہ خانہ بدوشوں والی بستی تخلیق کر ڈالی۔ بظاہر ہم کہیں سے بیل گاڑیوں اور گدھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تھے اور یہ جگہ خالی دیکھ کر یہاں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ کاش لینے کو ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تدبیریں تو اچھی ہیں بشرطے کہ کامیاب ہوں۔
نفیس صاحب بولے اب صورتحال یہ ہے کہ بظاہر وہاں واٹر سپلائی اسکیم کا کام جاری ہے، لیکن ساتھ ہی مخالف سمت میں ایک بڑی سرنگ بھی کھودی جا رہی ہے۔ ہمیں شبہ ہے کہ شاید ریڈ ڈاٹ والوں نے اپنے زیر زمین قلعے کو اوپر سے سیل کر دیا ہو، سطح زمین پر ظاہر اس کی موجودگی کا کوئی نشان نہ ہو۔ ممکن ہے وہاں کوئی زیرو بھی موجود نہ ہو، لیکن تباہ کن چیزیں موجود ہوں جنہیں کہیں اور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے ہم نہایت خاموشی اور رازداری سے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ زیر زمین قلعہ یہاں موجود ہو، لیکن آمد و رفت کا راستہ انہوں نے کہیں بہت دور کھود نکالا ہو، کیونکہ ہماری حکومتوں کی بے پرواہی یا سیاسی حلقوں اور مجبوریوں کی وجہ سے 2-3 مغربی ملکوں کے لوگ یہاں مختلف مقاصد کے تحت سروے وغیرہ کی آڑ میں بہت عرصہ ڈیرے ڈالے بیٹھے رہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دوران وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا اب آپ لوگ غالباً مزدوری وغیرہ کے بہانے واٹر سپلائی اسکیم پر کام کرتے ہوں گے اور فورسز کے آدمیوں کے ساتھ کام کی نگرانی کرتے ہوں گے۔ آپ لوگ اچانک پیش آنے والی کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں؟ ہاں، اپنے وسائل کے مطابق تو تیار رہتے ہیں، نفیس صاحب نے جواب دیا۔ اچانک سانولا سا ایک آدمی اپنی پیوند زدہ قمیض کی آستین سے ناک پونچھتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر، میڈم آئی ہیں۔ سب لوگ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے ایک برقع پوش عورت خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پورا نقاب تھا، لیکن خیمے میں داخل ہوتے وقت اس نے نقاب الٹ دیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا آدھا چہرہ بالکل سیاہ اور آدھا سرخ و سفید تھا، اور وہ بھی عمودی انداز میں، یعنی پیشانی کے درمیان سے لے کر نرخرے کے درمیان تک۔ اگر اس کا چہرہ افقی انداز میں، یعنی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک سیاہ ہوتا تو اسے بڑی آسانی سے آدھے نقاب میں چھپایا جا سکتا تھا، لیکن وہ اوپر سے نیچے تک سیاہ تھا، اور رنگوں کی اس تقسیم میں اتنی صفائی تھی گویا کسی مصور نے تصویر بنا کر باقاعدہ اسکیل رکھ کر تصویر کے آدھے چہرے میں سیاہ رنگ بھر دیا ہو۔ میں بھی غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اسے مخاطب کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ رحیلہ تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ بھی گویا اپنی جگہ بت بن کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے خیمے کا ماحول گویا ساکت ہو کر رہ گیا۔ آخرکار رحیلہ نے ہی یہ سکوت توڑا، افی تم؟ تب میں نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کہا، یہ کیسا بےہودہ قسم کا میک اپ ہے؟ آدھا چہرہ سیاہ، وہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف۔ خیمے میں دوبارہ سکوت چھا گیا۔ آخر رحیلہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے بولی، یہ میک اپ نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ رحیلہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ بظاہر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خفیف سی اداسی تیر رہی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، شاید یہ قسمت کا لکھا ہے، یا پھر شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اس کی فکر میں مت الجھو، اپنی سناؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم اچانک ہی بھاگے تھے، تمہیں زیادہ مصائب کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ میرے مصائب کو گولی مارو، میں نے تیزی سے کہا اور اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں اپنے مصائب کو بھول چکا تھا۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے یہ آدھا چہرہ آدھا سیاہ آدھا سفید کیوں کر رکھا ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے نفیس صاحب کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ رحیلہ جلدی سے بولی، ان کی طرف مت دیکھو، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ میں بتا تو چکی ہوں کہ یہ میک اپ نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بات ذرا لمبی ہے، آرام سے بیٹھ کر کریں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تم اب دوبارہ بھاگنے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ وہ اپنے لہجے میں پرانی شگفتگی لانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، میں اب ہرگز نہیں بھاگوں گا، خواہ جان ہی چلی جائے۔ میرا لہجہ غیر ارادی طور پر ہی فیصلہ کن ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ ہی بھاگ کر غلطی کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
نہیں، وہ بگدڑ میں کیا گیا فیصلہ ٹھیک ہی تھا، اچھا ہوا تم پیش منظر سے ہٹ گئے، ورنہ شاید حالات اور زیادہ خراب ہوتے۔ اب حالات بہت مختلف ہیں، اب تم آگے ہو، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے چہرے سے یہ سیاہی صاف کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے کہا اگر ہو سکتی تو ضرور کر دیتی۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میں نے بدستور ایک بے عنوان سا اضطراب محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بدنامی کی کالک سے بھی زیادہ پکی سیاہی ہے۔ بدنامی کی کالک بھی کچھ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ کسی طرح نہیں اتر سکتی۔ وہ مسکرا کر گویا بات کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں سناٹا پھیلتا چلا گیا۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کا چہرہ جو ایک منفرد حسن کا حامل تھا، جو دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے مبہوت سا کر دیتا تھا، اس وقت محض اس ایک تبدیلی سے نہایت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو شاید یہی گمان گزرتا ہو کہ وہ کسی قسم کا مذاق کر رہی تھی، جس طرح بعض بچے یا بڑے دوسروں کو ڈرانے کے لیے چہروں پر بھیانک ماسک لگا لیتے ہیں۔ یہ خیال کسے آ سکتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی تھی، تقدیر خود اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ کس طرح ہوا ہے؟ میں نے پھنسی سی آواز میں پوچھا۔ یہ سب کچھ صحیح طور پر بتانے کے لیے خاصا وقت چاہیے، 2-4 جملوں میں بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ یوں تحمل سے بولی گویا کسی ننھے بچے کو کسی ضد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اتنا مصروف آدمی نہیں ہوں کہ تمہارے بارے میں کوئی اہم بات نہ سن سکوں۔ میں بہت مصروف تھا، تب بھی کم از کم تمہارے سامنے تو میری مصروفیات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ میں تو در حقیقت یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے نفیس صاحب سے وہ ضروری بات کر لوں جس کے لیے میں یہاں آئی تھی، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس وقت تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے زندگی کا ایک بڑا سرپرائز ملا ہے۔ کیا تمہیں میری آمدگی اطلاع نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے ساتھیوں کو تھی، میں نے اسے بتا دیا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، یہ لوگ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتے۔ پھر وہ نفیس صاحب کی طرف مڑی اور گہری سنجیدگی سے بولی، سر میں آپ سے ہنی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ کیا واقعی اسے امریکہ یا کینیڈا لے جانا ممکن نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے وہاں اس نوعیت کا آپریشن ممکن ہے، شاید اس کی جان بچائی جا سکے۔ انسانی ہمدردی تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں سوچتی ہوں اگر اس کی جان بچ جائے اور اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو جائے تو شاید وہ ہمیں ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کچھ اور بھی بتا سکے۔ کسی مرتے ہوئے انسان کے بارے میں اس طرح خود غرضی سے سوچنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں کچھ مجبوری کے سے عالم میں اس طرح سوچ رہی ہوں۔ ریڈ ڈاٹ کے خاتمے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب اس آپریشن کو کسی نہ کسی طرح اختتام تک تو پہنچنا ہے۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں یہ سب کچھ کہا تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع افسوس اور تشویش کا باعث تھی کہ ہنی کہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے بارے میں بجا طور پر کیچڑ میں کمل کی تشبیہ استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن بعض لوگ نہ جانے کیوں بدقسمتی کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا المیہ انہیں زندگی بھر الجھائے رکھتا ہے۔ وہ زندگی میں کئی بار بہت ہی نازک موقعوں پر میرے کام آئی تھی۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں نے نفیس صاحب اور رحیلہ کی گفتگو میں مداخلت مناسب نہیں سمجھی۔ نفیس صاحب ایک لمحہ پر خیال نظروں سے رحیلہ کی طرف دیکھتے رہے، پھر اپنی پھٹی ہوئی میلی کچیلی روئی دار واسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے، ویسے تو میں بھی پہلے ہی تمام ڈاکٹروں سے بات کر چکا ہوں، لیکن تمہاری تسلی کے لیے ایک بار پھر سرجن کرنل رحمان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ کرنل رحمان ہمارے ملک کے چند ایک قابل ترین نیورو سرجنز میں سے ایک ہے۔
نفیس صاحب کا ہاتھ باسکٹ سے باہر آیا تو اس میں چھوٹا سا ایک خوبصورت موبائل فون تھا۔ انہوں نے سلگتی ہوئی بیڑی ایک طرف پھینکی اور فون پر ایک نمبر پنچ کیا۔ اپنی پھٹی پرانی دھوتی کو سنبھالتے وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور رحیلہ موڑے پر بیٹھ گئے۔ رحیلہ ان کی طرف پر امید سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلسلہ ملنے پر نفیس صاحب نے باروب لہجے میں کہا، سرجن کرنل رحمان سے بات کراؤ، جبکہ ان کا حلیہ اور گرد و پیش میں کوئی اور ہی تصویر پیش کر رہا تھا۔ میں اس تضاد سے لطف اندوز ہو سکتا تھا بشرطے کہ اس وقت غمناک سے انکشافات میں نہ الجھا ہوتا۔ چند لمحے بعد نفیس صاحب کا رابطہ سرجن رحمان سے ہو گیا۔ چند منٹ باتیں کرتے رہے، آخر کار فون بند کر کے دوبارہ اپنی واسکٹ میں چھپاتے ہوئے بولے، سرجن رحمان بھی ہنی کو کہیں ٹرانسفر کرنے کے حق میں نہیں ہے، کسی دوسرے ملک لے جانا تو درکنار وہ اسے ایک بستر سے دوسرے بستر پر منتقل کرنے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی اس کی زندگی کے بارے میں پر امید نہیں ہے، اس کے خیال میں وہ ایک بجھا ہوا چراغ ہے۔ رحیلہ فون پر ان کی گفتگو کے دوران ہی یہ نتیجہ اخذ کر چکی تھی۔